میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا، اور اب ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمانے کے بعد اپنے دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، والدین کی فضیلت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، والدین کا اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا مقام ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس کے اندر ایک بچے سے لے کر قبر تک کی زندگی کے تمام مراحل کو ذکر کیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اسی طرح جب وہ بچہ قبر میں جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی یہ پوری زندگی کس طریقے سے زندگی دنیا میں گزارنی ہے، اللہ رب العزت نے تمام احکامات قرآن کریم میں نازل فرما دیے۔ اسی میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو دنیا میں جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت والے دن جو سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے حقوق اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی وہ حقوق جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں جو ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں۔ اسی طرح حقوق العباد میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا ماں باپ کے بارے میں۔ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ ہوگا ماں باپ کے بارے میں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا، ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ تو سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد کل قیامت والے دن جو حقوق العباد میں ہوگا وہ سب سے پہلا سوال ماں باپ کے بارے میں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں پر حقوق اللہ کی بات کی، وہیں پر ساتھ میں والدین کے فرما برداری کی بات کی، اور ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت سے رہنا۔ صرف انسان کا ذکر کیا، مسلمان کا نہیں کیا، کیونکہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چاہے تم مسلمان ہو تب بھی، چاہے تم مسلمان نہیں ہو تب بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہاں پر تخصیص فرما دی مسلمانوں کی، یہاں پر تخصیص فرما دی مسلمانوں کی کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم دیکھو کہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، جب تم دیکھو تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو یا دونوں ہی زندہ ہو، تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اگر وہ تمہیں کسی بات کا حکم دیں، اگر وہ تمہیں کسی بات کا کہیں اور تمہیں ناگوار گزرے اور تمہیں ناپسند گزرے اور تمہیں وہ بات اچھی نہ لگے، تم ان کو جھڑکنا نہیں، تم ان کو جھڑکنا نہیں، بلکہ خاموشی اختیار کرنا، بلکہ ان کو پیار محبت سے جواب دینا۔ اما یبلغن عندک الکبر، کبر بولتے ہیں بڑی عمر والے کو، کبر بولتے ہیں بڑی عمر والے کو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکنا بھی مت۔ وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنا پیار محبت سے کرنا، دھیمے لہجے میں کرنا۔ اور واخفض لهما جناح الذل من الرحمت، واخفض لهما جناح الذل
الذل من الرحمتی، اور ان کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ذلیل کرنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، جی میری والدہ، جی میری امی میں کچھ نہیں ہوں، ارشاد فرمائے، جی میرے ابو میں کچھ نہیں ہوں، ارشاد فرمائے میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی تابع داری کروں گا، میں آپ کی فرما برداری کروں گا، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو ان کے سامنے کچھ نہ سمجھنا، میں کچھ نہیں ہوں، آپ میرے لیے بہت بڑے ہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، آپ میرے لیے قابل احترام ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور آگے ان کے لیے ساتھ میں دعائیں بھی کرنا۔ کون سی دعا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرمائیے، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ساتھ میں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی کہ اے مسلمانوں ساتھ میں یہ دعائیں بھی کیا کرو، ساتھ میں اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کیا کرو۔